بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اساتذہ اکرام، پیارے طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ڈیجیٹل لیسن میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں مختلف حیاتی عمل۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ کہا تھا کہ نسل کی بقا میں مدد دینے والے اعمال کو ہم حیاتی عمل کہتے ہیں، جیسے تغذیہ، تنفس، تنقیلی نظام، اخراج اور تولید۔ ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ مختلف فیکٹریز کے اندر، مختلف کارخانوں کے اندر مکمل پیداوار کے بعد اس کے ویسٹیج کو خارج کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے جسم کے اندر بھی تحویلی تعاملات ہونے کے بعد مختلف قسم کے فاسد مادے بنتے ہیں۔ اس کو کس طریقے سے ہمارے جسم سے علیحدہ کیا جاتا ہے، اسی کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ اس سبق کا موضوع ہے انسان کا اخراجی نظام، جس میں ہمارے جسم سے فاسد مادے، زہریلے مادے کس طرح علیحدہ کیے جاتے ہیں۔ ہمارے آج کے اس سبق کے جو مقاصد ہے: عمل اخراج کی اہمیت اور تعریف، انسان میں عمل اخراج خون اور پیشاب کی اجزائے ترکیبی، انسان میں اخراجی نظام و اخراجی اعضاء، تجربہ ہے گردے کی اندرونی اور بیرونی ساخت کا مطالعہ کرنا، نفران گردے کی اکائی اور نفران کی ساخت، پیشاب کی تیاری کا میکانزم، حالب، مثانہ، مبال اور پیشاب کا اخراج، گردے کی مختلف بیماریاں، علامتیں اور حفاظتی اقدامات۔ ایک خلوی یا کثیر خلوی جاندار اپنی بقا کے لیے مختلف حیاتی اعمال، لائف پروسیس انجام دیتے ہیں، جیسے تغذیہ، تنفس، تنقیلی نظام، اخراج اور تولید۔ یہاں پر آپ کو میں سب سے پہلے تعریف کے بارے میں بتاتا ہوں کہ عمل اخراج سے مراد وہ تمام حیاتیاتی عمل ہے جس کے دوران فاسد مادے جسم سے علیحدہ اور خارج کیے جاتے ہیں۔ اس سلائیڈ کے بعد ہم یہاں پر انسانی جسم کے اندر جو تحویلی نظام انجام پاتے ہیں، تحویلی افعال کی وجہ سے نائٹروجنی فاسد مادے پیدا ہوتے ہیں، جس میں زائد نمک، زائد پانی کی مقدار اور دوسری اشیاء وغیرہ جسم سے خارج کر دی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں ہم اس جدول کے ذریعے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر دیکھیے آپ تحویلی افعال۔ جسم میں ہمارے مختلف افعال انجام پاتے ہیں، جس میں آپ کو حیاتی اعمال جو ہے شعاعی ترکیب ہے، عمل تنفس ہے، ہاضمہ ہے، عمل اخراج ہے۔ شعاعی ترکیب میں جو ہم کو محاصلات حاصل ہوتے ہیں وہ گلوکوز، پانی اور آکسیجن ہے۔ عمل تنفس میں توانائی، حرارت، کاربن ڈائی آکسائیڈ ہے، اور ہاضمے میں توانائی حاصل ہوتی ہے، اور عمل اخراج میں یوریا، یورک ترشا، امونیا، زائد پانی کی مقدار وغیرہ حاصل ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے جسم میں اخراجی نظام موجود نہ ہو تو کیا ہوگا؟ کیونکہ ہمارے جسم کے اندر مختلف تحویلی سرگرمیاں انجام پاتی ہے، جس سے ہمارے جسم میں توانائی کا اخراج ہونے کے بعد مختلف فاسد مادے بنتے ہیں، اور ان فاسد مادوں کو جسم سے علیحدہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ان فاسد مادوں کو علیحدہ نہ کریں تو یہ فاسد مادے ہمارے جسم کو بہت بڑا نقصان پہنچاتے ہیں، جس سے ہماری موت واقع ہوتی ہے۔ اب بچوں دیکھتے ہیں کہ یہ فاسد مادے کہاں بنتے ہیں اور ان کو کیسے منظم کیا جاتا ہے، اور ان کو کہاں پر اجزا کیا جاتا ہے، کس طرح ان کو فلٹریشن تخدیر کیا جاتا ہے، اور وہ کون سے اعضاء ہے جو ہمارے جسم میں ان فاسد مادوں کو الگ کر کے جسم سے خارج کیے جاتے ہیں۔ انسان میں عمل اخراج، ہیومن ایکسکریٹری سسٹم، مختلف تحویلی سرگرمیوں کے دوران کئی قسم کے تعاملات واقع ہوتے ہیں، جس کے دوران کئی کارآمد اشیاء، توانائی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی قسم کے فاسد زہریلے مادے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ پانی کی زائد مقدار میں اضافہ ہوتا ہے، اور جسم میں روانی توانائی اعتدال متاثر ہوتا ہے۔ یہ فاسد مادوں میں کاربن ڈائی آکسائیڈ، پانی، نائٹروجنی مرکبات جیسے یوریا، یورک ترشا، امونیا، پتلون دانے، زائد نمک، ان تمام فاسد تحویلی مادوں میں سب سے زیادہ خطرناک محاصل امونیا ہیں۔ اب دیکھتے ہیں یہ فاسد مادے کہاں پیدا ہوتے ہیں، ان کو کیسے منظم کیا جاتا ہے جس سے ان فاسد مادوں کے ہمارے جسم میں موجودگی کا پتہ لگایا جا سکے۔ یہ انسان کے خون میں موجود ہوتے ہیں۔ ہمارے جسم کے فاسد مادوں کو ہمارا اخراجی نظام عمل تخدیر کے ذریعے جسم سے خارج کرتے ہیں، اور یہ اخراجی نظام مختلف اعضاء پر منحصر ہوتا ہے۔ انسانی اخراجی نظام، انسان میں اخراج کا عمل بولی اخراجی نظام کے ذریعے واقع ہوتا ہے، جو ایک جوڑ گردے، ایک جوڑ حالب اور مثانہ، مبال پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ کے سامنے جو اخراجی نظام ہے، یہ ایک جوڑ مطلب دو گردے پائے جاتے جو نظر آ رہے، دو حالب ہے اور ایک مثانہ ہے، اور یہ مبال پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب ہم اس سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسان میں اخراجی نظام کس طرح انجام پاتا ہے۔ سب سے پہلے گردے کی بیرونی اور اندرونی ساخت جو ہم کو دیکھنا ہے، یہ ایک تجربے کے ذریعے
ہم دیکھتے ہیں کہ بیرونی طور پر گردہ کس طرح نظر آتا ہے اور اندرونی طور پر گردہ کس طرح نظر آتا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے اس تجربے کے ذریعے۔ مقصد ہے گردے کی اندرونی اور بیرونی ساخت اور خصوصیات کا مطالعہ کرنا۔ اس کے لیے ہمارے سامنے یہ آلات درکار اشیاء جو نظر آ رہی ہے آپ کے سامنے، یہ بکری کا تازہ گردہ، تیز چاقو، کشتی، پانی کا جگ اور پانی شامل ہے۔ احتیاطی طور پر یہاں پر جو ہم کو کرنا ہے وہ ہے گردے کو دھو کر صرف طولی تراش میں کاٹیں، تختی کے بعد اپنے ہاتھ جراثیم کش لوشن سے دھو لیں۔ طریقہ عمل میں ہے گردے کو اچھی طرح دھو لیں اور اس کو ڈسیکشن ٹرے میں رکھ کر تیز چاقو سے طولی تراش میں کاٹیں اور دونوں ٹکڑوں کو کشتی میں رکھ دیں۔ مشاہدے میں گردے کی بیرونی خصوصیات کا مطالعہ کیا گیا، گردے کی شکل، گردے کا رنگ، گردے کا سائز، چوڑائی، لمبائی، موٹائی، اوپری حصہ، محل وقوع، دو گردوں میں فرق وغیرہ۔ مشاہدے میں گردے کی بیرونی خصوصیات کا مطالعہ کیا گیا، خشرہ، نخاع، گردوی شریان، گردوی ورید، جوف وغیرہ۔ بچوں یہ دیکھتے ہیں ہم گردے کا جائے وقوع، محل وقوع کہ ہمارے جسم میں گردے کہاں پائے جاتے ہیں، یہ کلیئر پکچر کے ذریعے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں گے ہم گردے کے مختلف حصے ہیں کہ بیرونی جو نظر آ رہا ہے یہاں پر کم سے کم 10 سے 12 سینٹی میٹر یہ لمبا ہوتا ہے، 6 سے 8 سینٹی میٹر چوڑا ہوتا ہے، 2 سے 3 سینٹی میٹر تک یہ موٹا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کے اندرونی طور پر دیکھیں گے تو یہاں پر خشرہ، یہ اکمامہ، جوفی، گردوی شریان، گردوی ورید، نفران، یعنی گردے کی اندرونی ساختیں اس طرح نظر آتے ہیں۔ اس سے اور تفصیل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ یہ یہاں پر آپ کو دو گردوں میں کچھ فرق نظر آ رہا ہے کہ لیور کے ذریعے ایک گردہ نچلی جانب، ایک گردہ اوپری جانب پایا جاتا ہے، اور یہاں پر آپ کو رینل کیپسول نظر آ رہا ہے۔ یہ اس کا اوپری حصہ الگ شکل کا کانویکس اور کینکو نظر آ رہا ہے، یہ یوریٹر ہے، اور یہ آرٹری وین نظر آ رہے ہیں جو خون کی تخدیر، اور یہاں پر یہ گردوی شریان اور گردوی ورید ہے۔ یہ حصہ ہمارا خشرہ کہلاتا، کارٹیکس، یہ نخاع میڈولا کہلاتا، یہ رینل پیرامیڈ ہے۔ یہ آپ کو نفران کی ساخت نظر آ رہی ہے کہ ایک نفران خوردبین کے ذریعے دیکھنا پڑتا ہے کہ بہت باریک ہوتے ہیں جو بولی نظام پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ہم یہاں پر خون کے اور پیشاب کے مختلف اجزائے ترکیبوں کو دیکھیں گے کہ کس طرح ہمارے جسم میں موجود خون کی تخدیر عمل میں آتی ہے اور اس سے مختلف فاسد مادوں کو علیحدہ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر خون اور پیشاب کے تجزیاتی رپورٹ کا مشاہدہ کرنا ہے، وہ کون سے مادے ہیں جو خون میں پائے جاتے ہیں، وہ کون سے مادے ہیں جو پیشاب میں پائے جاتے ہیں، وہ کون سے مادے ہیں جو خون اور پیشاب دونوں میں پائے جاتے ہیں، وہ کون سے مادے ہیں جو پیشاب اور خون میں نارمل سطح سے زائد ہیں۔ نارمل سطح سے زائد مادے موجود ہوں تو کیا ظاہر کرتے ہیں، یہ دیکھیے رپورٹ۔ یہاں پر آپ کے سامنے خون کی تجزیاتی رپورٹ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر بیمار ہونے پر ہم ڈاکٹر کے کہنے پر ہم بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں۔ یہ بلڈ ٹیسٹ کی جو رپورٹ ہے آپ کی درسی کتاب میں، یہاں پر شعبہ حیاتی کیمیا، ڈپارٹمنٹ آف بائیو کیمسٹری، یعنی خون کی تجزیاتی رپورٹ، آپ کے خون کے جو اجزاء ہوتے، جو حصے اس کے اندر جو پائے جاتے اجزاء، اس میں تفصیلات دیا گیا ہے کہ جانچ کا نام، نتیجہ، یونٹ اور حدود۔ یہاں پر جو کون سے یہاں پر خون کے اندر آپ کے جو مادے پائے جاتے ہیں، یہاں پر آپ گلوکوز فاسٹنگ دیا، سوڈیم ہے، پوٹاشیم کلورائڈ، یوریا، کریٹینین، یورک ترشا، پھر ٹوٹل کولیسٹرول، اس کے بعد یہ کیلشیم، فاسفورس اور بلبرین ہے، یہاں پر ٹوٹل پروٹین ہے اور البومن ہے۔ اس طرح یہ نتیجہ ہے، یہ جو نتیجہ ہے نا آپ کتاب میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر کے کہنے پر کبھی سوڈیم کا ٹیسٹ کرتے، کبھی پوٹاشیم کرتے، کبھی گلوکوز فاسٹنگ کرتے۔ یہ یونٹ ہے، ذریعے ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ یہ نارمل رینج ہے۔ اگر میں یہاں پر ایک دو سمجھا دوں آپ کو کہ گلوکوز فاسٹنگ نتیجہ کیا ہے 82۔ اگر آپ جب گلوکوز فاسٹنگ کا ٹیسٹ کراتے ہیں تو 82 اس کا رینج آیا۔ یونٹ ہے یہ آپ کو mg پر ڈائلیوٹ۔ اس طریقے سے یہاں پر جو رینج ہے یہ 60 to 100 کے درمیان ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ 82 آیا تو 82 کا مطلب ہے یہ نارمل ہے ہمارا جو یہ گلوکوز فاسٹنگ میں۔ اسی طریقے سے اگر میں آپ کو اس میں سے ایک بولوں گا کریٹینین یعنی کہ یہ کڈنی کے فنکشننگ کا ٹیسٹ ہے کہ اگر ہمارے کڈنی میں کچھ خرابی ہے یا کڈنی میں انفیکشن ہے تو کریٹینین کے ذریعے ہم اس میں اندازہ کر سکتے ہیں کہ کڈنی کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس کا ہمارا کبھی کبھی ٹیسٹ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ کریٹینین کے جو یہ نتیجہ ہے 2.8 ہے۔ یہاں پر 2.8 کا مطلب یہ ہے کہ یہ mg پر ڈائلیوٹ ہے۔ یہاں پر اس کا جو رینج ہے نا 0.6 سے 1.5، تو یہاں پر اگر میں بولوں گا کہ 0.6 اور 1.5 کے درمیان میں نہیں ہے، یہ زیادہ ہو گیا۔ 2.8 کیا ہے؟
یہ جس کا رینج ہے نا، یہ رینج کے اندر ہونا چاہیے اس کا ویلیو، لیکن یہاں پر یہ 2.8 ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ کریٹینین کا آپ کا فگر زیادہ آ رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گردوں میں انفیکشن ہے۔ ہم یہ رپورٹ کے ذریعے، جیسا ایک ایک ہم دیکھ لیں گے، اس رپورٹ کے ذریعے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو خون میں پائے جانے والے مختلف جو مادے ہیں، اس کا ہم ٹیسٹ کرانے پر نارمل ہے یا نہیں ہے، اس کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ ٹوٹل پروٹین بھی ہے، آپ کو پروٹین کا اگر ٹیسٹ کریں گے تو 7.20 ہم کو رینج آیا، ٹیسٹڈ ویلیو ہے، اور یہاں پر ہم کو جو رینج ہے یہ 6.0 سے 7.5 ہے، تو یہ نارمل ویلیو ہے۔ اس طریقے سے اس کے بعد کی جو سلائیڈ ہے، ہم پیشاب کی تجزیاتی رپورٹ ہے، یہاں پر جانچ کے مختلف طریقے ہیں، پروٹین ہے اور یہ مختلف جو اجزاء ہے اس کے، یہ نتیجہ ہے، یہ ٹیسٹڈ ویلیو ہے اور یہ یونٹ سے، اور یہ وجود رینج ہے۔ ہم رینج کے لحاظ سے یہ ٹیسٹڈ ویلیو کو دیکھیں تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ اس میں کچھ انفیکشن ہے یا نارمل ویلیوز ہے۔ اس کی طرح سے الیکٹرولائٹس بھی ہے، سوڈیم، پوٹاشیم، گلوکوز وغیرہ۔ بچوں، یہاں پر ابھی ہم خون کی اور پیشاب کی تجزیاتی رپورٹ کو دیکھا ہے، جس میں ٹیسٹڈ ویلیو اور نارمل ویلیوز بھی ہمارے سامنے جدول کے ذریعے ظاہر کیے گئے تھے۔ تو بچوں، اس رپورٹ کو اچھی طریقے سے آپ سمجھیے، ٹیسٹڈ ویلیو کو آپ کے حدود کے رینج ویلیو کو ڈسٹنگوش کیجئے، آپ اس کو مینیج کیس کے دیکھیے کہ ویلیوز یا اپنے رینج کے اندر ہے یا رینج کے باہر ہے، اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم نیفران، جو کڈنی کی یعنی گردے کی اکائی ہے، ہمارے جسم میں لاکھوں کی تعداد میں نیفران پائے جاتے ہیں جو خوردبینی ہوتے ہیں، جو سادہ آنکھ سے نظر نہیں آتے۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر گردے کی اندرونی ساخت میں نیفران کی ساخت کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پر نیفران کی ساخت دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ نیفران گردے کی اکائی ہے جو ہمارے گردے میں 10 لاکھ ہوتے ہیں، اور یہ باریک نلی نما ساختوں پر مشتمل ہوتے ہیں اور خوردبینی ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے، لیکن یہ ہمارے جسم میں خون کی تخدیر کر کے پیشاب کو بناتے ہیں۔ یہاں پر نیفران کی ساخت جو آپ کی کتاب میں ہے، گردے کے اندر سے لی گئی ساخت کو بڑا کر یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ نیفران کی ساخت دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، مالفیجی جسم، مالفیجین باڈی، اور دوسرا ہے گردوی نالچہ، رینل ٹیوبس۔ یہاں پر دیکھیے، یہ آپ کے نیفران کی ساخت ہے۔ اگر یہاں پر میں آپ کو دیکھوں گا کہ مالفیجی جسم کے بارے میں دیکھیں تو مالفیجی جسم میں یہاں پہ ایک مرغولا پایا جاتا جو پیالہ نما کپ ہے، اس کے اندر تخدیری عمل انجام پاتا ہے۔ دیکھیے، ہم پہلے مالفیجی جسم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس سلائیڈ کے ذریعے۔ بچوں، مالفیجی جسم جو مالفیجین باڈی ہے، یہ نیفران کا چوڑا جو پیالہ نما ہوتا ہے، بومنس کیسا کہلاتا ہے۔ اس کے اندر بڑی تعداد میں شیریات کا ایک گچھا پایا جاتا ہے جس کو مرغولا کہتے ہیں۔ یہاں پر نظر آ رہا نا آپ کو، یہ مرغولا ہے، بڑی تعداد میں یہ شیریات کا گچھا ہوتا ہے۔ بومنس کیسا اور مرغولے کو ملا کر مالفیجی کیسا یا گردوی کیسا بھی کہتے ہیں۔ مرغولا درآرندہ شیرانک سے تیار ہوتا ہے، جس سے برآرندہ گردوی شیرانک باہر نکلتی ہے۔ یہ ایک تخدیری اکائی کے طور پر کام کرتی ہے، یعنی کہ چھاننے کا کام کرتی ہے۔ اس کے بعد رینل ٹیوبس، یہ نیفران کا جو دوسرا حصہ ہے، یہ 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک ہے قریبی پیچدار نالچہ، پی سی ٹی، ابتدائی پیشاب کے کارآمد اجزاء جیسے گلوکوز، وٹامن سی اور 75% پانی کو جذب کرتا ہے۔ اس میں بعض انجذاب واقع نہیں ہوتا۔ کس میں؟ یہ رینل ٹیوبلز بھی 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جو قریبی پیچدار نالچہ ہے، اس میں بعض انجذاب واقع نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہینلی حلقہ ہے، یہاں پر نظر آ رہا ہے آپ کو ہینلی حلقہ، کہ پانی اور نمکیات کو جذب کرنے میں معاون ہوتا ہے۔ کون سا؟ ہینلی حلقہ۔ 3 ہے آپ کو، تیسرا حصہ ہے بعیدی پیچدار نالچہ، پوٹاشیم، سوڈیم کلورائڈ اور ہائیڈروجن جیسے فاسد مادوں کا یہاں پر افراز ہوتا ہے اور پی ایچ اور پیشاب کے ارتکاز کو برقرار رکھتا ہے۔ اور یہاں پر ہم نیفران کی ساخت میں اگر ہم دیکھیں گے، گردوی نالچے کا جو افعال ہے، نیفران کا بعیدی پیچدار نالچہ جمع کرنے والے نالچے میں کھلتا ہے، اور یہ نالچہ مخروط اور اکمامہ بناتے ہیں جو آفی میں کھلتا ہے اور حالب میں داخل ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں، اسی کو ہم ایک ویڈیو کے ذریعے دیکھیں گے کہ نیفران کی ساخت کیسی ہے، نیفران میں کیا کام انجام پاتا ہے، نیفران کیسے خون کی تخدیر کرتے ہیں۔ دیکھیے اب یہ ویڈیو آپ دیکھیے بچوں، یہاں پر نیفران کی ساخت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے پہلے ہی اسی کے بارے میں پڑھا ہے کہ یہ یہاں پر دیکھیے، یہ گردے کے مختلف نیفران ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ ایک نیفران کی ساخت کے بارے میں ابھی ہم پڑھے ہیں، یہ پی سی ٹی، قریبی پیچدار نالچہ، ہینلی حلقہ، بعیدی پیچدار نالچہ، یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو کلیکٹنگ ٹیوبس۔
یہ مختلف نفران کے ذریعے ہمارے خون کی تخدیر عمل میں آتی ہے اور یہ آخری میں حالب میں کھلتے ہیں۔ یہ بومنس کیپسول ہے، مرغولی تخدیر، جس میں شیریات کا جو گچھا ہوتا ہے اس میں خون کی تخدیر عمل میں آتی ہے۔ یہ دیکھیے کتنا کلیئرٹی کے ساتھ آپ کے سامنے نفران کا جو فنکشننگ نظر آ رہا ہے۔ ہمارے گردے میں جو نفران ہوتے ہیں کس طریقے سے تخدیر کا کام انجام دیتے ہیں۔ اس طریقے سے میں آپ کو یہ اور بھی بتاتا چلوں کہ عمر کے لحاظ سے 50 سال کے بعد ہر 10 سال میں ہمارے نفران کی تعداد میں کمی واقع ہوتی ہے، اس لیے پیشاب کا جو سسٹم ہے، اخراجی نظام ہے، عمر کے لحاظ سے کمزور بھی ہوتا چلا آتا ہے کہ اکثر ہم ضعیف لوگوں میں دیکھتے ہیں کہ پیشاب میں مختلف مسائل ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے پیشاب کا خارج ہونا، پیشاب کا بننا اور ان کے گردوں میں مختلف تعدیہ یعنی انفیکشن ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے مختلف نفران کے فنکشننگ کو بتلایا جا رہا ہے کہ خون کی تخدیر عمل میں لائی جا رہی ہے۔ حالانکہ نفران ہمارے گردے میں ایک خوردبینی حصے ہے جو سادہ آنکھ سے نظر نہیں آتے، لیکن آپ کو یہاں پر ویڈیو کے اندر کہ ایک نفران کس طریقے سے کام انجام پاتا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہمارا مکمل اخراجی نظام ہے۔ یہ دو گردے، حالب، مثانہ اور مبال، کیونکہ اکثر گردے کی ساخت پر ایک 4 نمبر کا لانگ کوسچن آتا ہے اینول ایگزام میں کہ یہاں پر گردے کی اندرونی اور بیرونی ساخت یا نفران کی ساخت کے بارے میں کمپلسری، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو آپ تفصیل سے دیکھیے۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ پیشاب کا میکانزم کیسا ہے، ہمارے باڈی کے اندر پیشاب کی تیاری کیسے ہوتی ہے اور پیشاب کیسے بنتا ہے اور پیشاب کس طرح جمع ہوتا ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے دیکھتے ہیں پیشاب کا میکانزم اس سلائیڈ کے ذریعے۔ پیشاب کی تیاری کے میکانزم 4 مرحلے میں ہوتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو بتلایا جا رہا ہے کہ مرغولی تخدیر نمبر 1، نمبر 2 نالچی باز انجذاب، نمبر 3 نالچی افراز، نمبر 4 پیشاب کا ارتکاز۔ دیکھتے ہیں اس سلائیڈ کے اندر کہ اب یہاں پر یہ آپ کے درسی کتاب میں بھی ہے کہ پیشاب کے میکانزم میں سب سے پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے نالچی باز انجذاب، ٹیوبولر ری ایبزارپشن، یہ ہے یہاں پر مرغولی تخدیر۔ یہ پہلا مرحلہ ہے پیشاب کا میکانزم کا۔ یہاں پر آپ کا جو یہ ڈائیگرام ہے نا، یہاں پر ایک کمپلیکیٹڈ جو آپ کو فگر نظر آ رہا ہے جو مختلف منحصر ہے نالیوں پر، یہاں پر برآرندہ شریانے کے چھوٹے خطر کی وجہ سے مرغولا گلومیرولز میں دباؤ کے زیر اثر خون کا بہاؤ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے تخدیری دباؤ، پریشر فلٹریشن یا الٹرا تخدیر عمل میں آتا ہے۔ فاسد سالے میں غذائی سالمات اور پانی کی تخدیر عمل میں آتی ہے اور یہ بومنی کیسے میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا پہلا مرحلہ پیشاب کے میکانزم کا۔ اب اگر اس کے بعد دوسرے مرحلے میں آتے ہیں، یہ دیکھیے سلائیڈ میں کہ یہاں پر یہ کہاں انجام پاتا ہے، اس حصے کے ذریعے یہاں پر بتایا جا رہا ہے نالچی باز انجذاب، یعنی کہ پہلے مرحلے میں جو انجذاب ہوا تھا اس میں دوبارہ انجذاب ہوتا ہے کہ ٹیوبولر ری ایبزارپشن، گردوی نالچی شیریات یا پری ٹیوبولر کیپیلریز جو پی سی ٹی کے اطراف ہوتے ہیں، ابتدائی بول پیشاب پرائمری یورین میں پائے جانے والے تمام کارآمد اجزاء جیسے گلوکوز، امینو ترشے، وٹامن سی، کلورائڈ، 75% یا 75% پانی کا باز انجذاب عمل میں آتا ہے۔ اس مرحلے میں نالچی باز انجذاب میں یہ عمل انجام پاتا ہے جو ہم یہاں دیکھے ہیں۔ اب اسی طریقے سے ہم تیسرے مرحلے میں آئیں گے تو یہی شکل میں یہاں انجام پاتا ہے۔ یہاں پر نالچی افراز، ٹیوبولر سیکریشن، یہاں پر خون کی شیریات کے ذریعے فاسد مادوں کا تیزی سے بولی نالیوں میں افراز عمل میں آتا ہے۔ یہاں پر تمام فاسد مادوں کو خون سے علیحدہ کیا جاتا ہے، جیسے یوریا، یورک ترشا، کریاٹینن، نمک کے رواں جیسے پوٹاشیم کے پلس، Na سوڈیم اور H پلس ہائیڈروجن رواں، ان کے ذریعے پیشاب کا مناسب پی ایچ کا ارتکاز برقرار رکھا جاتا ہے۔ اگر ہم چوتھے مرحلے میں آئیں گے تو یہ دیکھیے چوتھا مرحلہ پیشاب کا ارتکاز، نفرانی مخطر کا 75% پانی کا دوبارہ قریبی پیچدار نالچے میں انجذاب عمل میں آتا ہے۔ 10% پانی عمل ولوج کے ذریعے ہینلی حلقے سے مخطر سے باہر خارج ہوتا ہے،
جمع کرنے والی نالچوں میں پیشاب کے مزید مرتکزیت عمل میں آتی ہے۔ یہ ہارمون کی موجودگی میں یعنی ویسوپریسن کی موجودگی میں یہ عمل انجام پاتا ہے۔ دیکھیں ابھی ہم یہاں پر کہ 4 مختلف مرحلے پیشاب کے میکانزم کے ہیں۔ پیشاب کے میکانزم میں ہم مختلف 4 مرحلوں کو ابھی اس سلائیڈ کے ذریعے دیکھے ہیں۔ بچوں ان 4 مرحلوں کو اچھی طریقے سے یاد کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کون سے حصے میں کون سے افعال انجام پاتے ہیں۔ اس کو تفصیل سے اپنی درسی کتاب میں ڈائیگرام کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہاں پر میں آپ کو پیشاب کے میکانزم کے لیے ایک اور ویڈیو کے ذریعے سمجھاتا ہوں، دیکھیے یہ ویڈیو۔ انسانی اخراجی نظام 2 عدد گردے، 2 حالب، مثانہ اور مبال پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہم ابھی تک گردے کے بارے میں تفصیل سے دیکھے ہیں، اس کی اندرونی ساخت اور بیرونی ساخت۔ اب یہاں پر اس کے بعد کے جو حصے ہیں یعنی کہ ہم کو حالب ہے، مثانہ ہے اور مبال ہے، تو حالب کے بارے میں دیکھتے ہیں اس سلائیڈ کے ذریعے، اس کی اسٹرکچر، اس کے افعال۔ بچوں یہاں پر یہ جو آپ کے سامنے سلائیڈ نظر آ رہی ہے، بایاں حالب اور دایاں حالب، یہ ایک جوڑ سفید پتلی لچکدار اور عضلاتی نالیاں ہوتی ہے جن کی لمبائی 30 سمر ہوتی ہے۔ ہر ایک حالب گردے کے ناف سے نکلتی ہے، یہ نچلی جانب حرکت کرتی ہے اور مثانے میں ترچا کھلتی ہے۔ حالب پیشاب کو گردے سے مثانے میں لاتی ہے۔ حالب میں پیشاب کا بہاؤ موجی حرکت کے ذریعے عمل میں آتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ہم مثانے کے بارے میں پڑھیں گے، یورینری بلیڈر۔ یہ مثانہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ نچلے حصے میں یہ ایک درمیانی ناسپتی کی شکل کی لچکدار تھیلی ہوتی ہے جو نچلے شکمی کیفے میں واقع ہوتی ہے۔ دونوں حالب سے آئے ہوئے پیشاب کو اس میں ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ مثانے میں پیشاب کو ذخیرہ کرنے کی جو گنجائش ہے وہ 300 سے 800 ملی لیٹر ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر میں تسلسل میں لے کے جاؤں گا تو یہاں پر مبال ہے، یہ آپ کے اخراجی نظام کا جو آخری حصہ ہے، یہ جو یہاں پر نظر آ رہا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مبال، یہ ایک نلی ہے جو پیشاب کو مثانے سے باہر کی جانب لے جاتی ہے۔ مثانہ اور مبال کے ملنے کے مقام پر ایک آسرہ پایا جاتا ہے جو پیشاب کے خارج ہونے کے عمل کو کنٹرول کرتا ہے۔ بچوں اب تک ہم نے مکمل طور پر انسانی اخراجی نظام کو سمجھنے کی کوشش کی کہ گردے میں کس طریقے سے عمل تخدیر کا کام انجام پاتا ہے اور حالب کا جو افعال ہے اس کی ساخت، مثانہ اور مبال کو تفصیل سے دیکھے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں یہاں پر کہ ہمارے جو پیشاب کے اجزائے ترکیبی ہے اس کے بارے میں ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پیشاب کے اجزائے ترکیبی یہ ایک شفاف سیال ہے جو اخراجی نظام بولی نظام سے پیدا ہوتا ہے۔ یوروکروم کی موجودگی کی وجہ سے پیشاب کا رنگ ہلکے زرد رنگ کا ہوتا ہے۔ مختلف عوامل کی بنا پر عام پیشاب کے اجزائے ترکیبی الگ الگ ہوتے ہیں، جیسے غذا کے مختلف اجزاء، پروٹین، شکر اور پانی کا استعمال وغیرہ ہے۔ یعنی ہماری غذا کے انحصار پہ ڈیپینڈ ہے کہ پیشاب کی اجزائے ترکیبی۔ پیشاب میں 75% پانی پایا جاتا ہے اور 25% نامیاتی اجزاء پائے جاتے ہیں جیسے یوریا، یورک ترشا، کریٹینن وغیرہ۔ پانی میں حل پذیر حیاتین، ہارمون، ایکزالیٹ کے علاوہ غیر نامیاتی منحل جیسے سوڈیم، کلورائڈ، فاسفیٹ، میگنیشیم، کیلشیم اور ایوڈین پائے جاتے ہیں۔ ابتدا میں پیشاب ترشئی ہوتا ہے مگر جب زیادہ دیر تک روکا جائے تو یہ یوریا کی تحلیل کی وجہ سے امونیا بن جاتا ہے جس کی وجہ سے پیشاب اساسی ہوتا ہے۔ ہمارے اخراجی نظام کو بہتر سے بہتر طریقے سے رکھنے کے لیے ہم کو مختلف حفاظتی اقدامات کرنا چاہیے، چونکہ ہمارے جسم میں پائے جانے والے فاسد مادوں کو یہ گردے عمل تخدیر کے ذریعے الگ کرتے ہیں اور ہمارے جسم سے خارج کرتے ہیں۔ اس طرح آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں بہت سے لوگ گردوں کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گردے میں کنکر کی اکثر شکایت سننے میں آتی ہے۔ بچوں یہاں پر میں آپ کو سامنے کچھ گردوں سے متعلق مختلف بیماریاں اور اس کی علامتوں کے بارے میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہاں پر آپ کے سامنے یوریمیا جو ایک بیماری ہے، گردوں کی مختلف بیماریاں اور اس کی علامتیں، اگر کسی شخص میں دونوں گردے ناکارہ ہو جاتے ہیں تو ہمارا جسم زائد پانی اور فاسد مادوں سے بھر جائے گا۔ مریض کی اس حالت کو ہم یوریمیا کہتے ہیں۔ علامات میں ہاتھ، پاؤں اور جسم پر سوجن آ جاتی ہے۔ یہ اینڈ سٹیج رینل ڈیزیز، یہ بھی ایک گردے کی بیماری ہے۔ کسی فرد کے دونوں گردے مکمل طور پر کام کرنا بند کر دیں اور وہ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں نہ آئیں تو ایسی حالت کو ESRD اینڈ سٹیج رینل ڈیزیز کہا جاتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے گردوں کا سکڑ جانا، ان کی جسمانی ساخت میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، یہ نارمل گردے کی طرح نظر نہیں آتے۔ تیسرے نمبر پر ہے آپ کو ہیموڈائلسس۔ یہ ایک گردے کی بیماری ہے۔ جب کسی شخص کے دونوں گردے ناکارہ ہو جائیں
تو اس کے خون کو مصنوعی طریقے سے ڈائلیسس مشین کے ذریعے عمل تخدیر کر کے فاسد مادوں کو علیحدہ کرتے ہیں، جس کو ہم ڈائلیسس بھی کہا جاتا ہے۔ علامات میں یہ ہے کہ دونوں گردے متاثر ہو کر کام کرنا بند کر دیتے ہیں، اور یہ ایک خطرناک بیماری ہے۔ یہ ہے کہ پھیکی ذیابطیس، یہ بھی ایک بیماری ہے گردوں کی ہارمونز کی کمی کی وجہ سے پیشاب کی مقدار میں زیادتی کمی واقع ہوتی ہے، جس کو ہم پھیکی ذیابطیس کہا جاتا ہے۔ علامت میں بار بار پیشاب کا آنا اور ہلکایا پیشاب کا آنا ہے۔ 5ویں نمبر پہ گردے کی پیوند کاری۔ بچوں، دونوں گردوں کی شدید ناکامی کی صورت میں گردے کی پیوند کاری کرنا طویل مدتی حل ہے، یعنی مصنوعی طور پر دوسروں کا گردہ لے کر لگایا جاتا، تاکہ کسی مریض کے 2 گردے اگر فیل ہو گئے تو یہاں پر گردے کی پیوند کاری کی جاتی۔ اور آخری یہ ہے گردوں کا ناکارہ ہو جانا۔ زندگی کی بقا میں گردے اہم اعضاء ہیں، کئی عوامل اور حیاتی عمل کی وجہ سے زہریلے مادے جسم میں جمع ہو جاتے ہیں، جس سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس کی علامتیں یہ ہیں کہ گردوں کا تعدیہ یعنی انفیکشن، زخم ہونا، بہت زیادہ ہائی بلڈ پریشر، خون میں شکر کی مقدار کا بڑھ جانا، گردے میں خون کے بہاؤ میں رکاوٹ۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ گردوں کی ہمارے جسم میں کیا اہمیت ہے۔ اگر فاسد مادے ہمارے جسم سے خارج نہ ہوں تو ہم موت کا شکار ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہم کو گردوں کے متعلق بہت شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اور ہمارے اخراجی نظام کو حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم آخری میں دیکھتے ہیں چند مفید مشورے یہاں پر اور ہدایات ہے جو آپ کے گردوں کے حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے۔ دیکھتے ہیں سلائیڈ کے ذریعے۔ گردوں کی حفاظت اور ان کے بہتر کارکردگی کے لیے چند مفید مشورے اور ہدایت۔ بچوں، یہاں پر آپ کو نصیحت کے طور پر یہاں پر مختلف اہم نکات دیے گئے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ، میں روزانہ 4 تا 5 لیٹر پانی پینے کی عادت ڈالوں گا تاکہ گردے میں پھتری بننے نہ پائے، یعنی جو گردے میں پتھر آتا ہے، جو ہم کو زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے، کم سے کم 4 تا 5 لیٹر پانی پینا چاہیے۔ سیکنڈ پوائنٹ، ڈاکٹر کے مشورے سے ہی ادویات کا استعمال کروں گا، کیونکہ ادویات گردے کے افعال کو متاثر کرتی ہے۔ اینٹی بایوٹکس جتنے ہم ادویات لیتے ہیں، اگر یہ ڈاکٹر کے مشورے سے نہیں لیں گے یا زیادہ لے لیں گے تو اس کا راست اثر گردوں پر پڑتا ہے، جس سے گردوں میں انفیکشن یا گردے متاثر ہوتے ہیں۔ تھرڈ پوائنٹ، میں اپنی روزمرہ زندگی میں حفظان صحت کے اصول کی پابندی کروں گا تاکہ گردوں میں کسی قسم کا بیکٹیریائی تعدیہ نہ ہو، یعنی کہ میں اپنے آپ کو پاک صافی سے رکھوں گا اور پاک صاف رہنے کی کوشش کروں گا، اچھی غذا لوں گا، جو حفظان صحت کے اصول ہے اسی کے تحت یہ پوائنٹس ہیں، اور پروٹین کی زائد مقدار والی غذاؤں سے پرہیز کروں گا۔ اسٹیرائڈز، اینٹی بایوٹکس والی غذائیں کم لینا چاہیے تاکہ ہمارے گردے بہتر سے بہتر طور پر کام کر سکے۔ شراب نوشی، سگریٹ نوشی اور نشہ آور چیزوں سے مکمل پرہیز کروں گا۔ کسی بھی صورتحال میں پیشاب کو نہیں روکنا چاہیے جبکہ حاجت محسوس ہو۔ آخری پوائنٹ یہ ہے، انفیکشن، زخم، پیش تناؤ، ذیابطیس وغیرہ کی بیماریوں سے بچنے اور ان کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ بچوں، ہم نے آج کے اس سبق میں مختلف ذیلی عنوانات جیسے گردے کی اندرونی اور بیرونی ساخت، انسانی جسم کے اخراجی نظام، نفران کی ساخت اور اس کے افعال، پیشاب کے اور خون کے اجزائے ترکیبی اور پیشاب کا میکانزم، اور گردوں کی مختلف بیماریوں سے متعلق اور گردوں کے حفظان صحت کے اصول سے مطابق تفصیل سے آج کے اس ڈیجیٹل لیسن میں پڑھے ہیں۔ چونکہ ایک حیاتی عمل میں ادویے کے لیے مختلف اعمال جیسے تغذیہ، تنفس، اخراجی نظام، تنقیلی نظام اور تولید، یہ ہمارے حیاتی عمل ہے جو ہر ادویے کے جاندار کی نسل کی بقا میں مدد دیتے ہیں۔ اس طرح ہم کو ان 5 حیاتی عمل پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم تغذیہ بھی پڑھے، تنفس، تنقیلی نظام اور یہ اخراج پڑھے ہیں، اس طرح ہمارے گردے اخراجی اعضاء ہے جو ہم کو حفظان صحت کے اصول پر عمل کرتے ہوئے ہمارے گردوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ آج کے اس ڈیجیٹل لیسن میں ہم اپنے اکتساب کو فروغ کیسے دیں، اس کے تحت ہم یہ کچھ پوائنٹس پر نظر ڈالتے ہیں۔ بچوں، اپنے اکتساب کو فروغ دینے میں عمل اخراج سے کیا مراد ہے؟ انسانی گردے کی اندرونی اور بیرونی خصوصیات کو سمجھاؤ، نفران کی ساخت کو شکل کے ذریعے واضح کیجیے، انسان میں عمل اخراج کن کن حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، پیشاب کے میکانزم کو شکل کے ذریعے سمجھائیے، گردے کے مختلف بیماریاں اور علامتوں کی فہرست تیار کیجیے۔ بچوں، ابھی تک ہم نے انسانی اخراجی نظام پر تفصیل سے
مختلف ذیلی عنوانات کے تحت، مقاصد کے تحت روشنی ڈالے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے ہیں۔ پھر ہم اگلے ڈیجیٹل لیسن میں اسی سبق کے حصے دوم انسانی اخراجی نظام کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔